اب ذکر اللہ سے کنیکٹڈ جو ہے وہ مزید دو چیزیں اور ہیں. جو ہماری ہیں مراقبہ اور مشاہدہ. پھر باقی جگہ تو صرف ضرب لگا رہے ہیں نا وہ تو کی طرح رٹ رہا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہاں خاموشی کے ساتھ کیوں بٹھایا جا رہا ہے؟ کہ اس یار کے تصور میں اپنے آپ کو گم کر لے. جب گم کر لے گا تو آٹومیٹکلی ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہاں سے کنیکشن کٹ جائے گا اور وہاں سے جڑ جائے گا. اور جس دن وہاں سے جڑ گیا پھر مشاہدات شروع ہو جائیں گے. پھر جو میں نے سحروں والی بات کی تھی 4، اس پہ بات ہوگی آگے انشاءاللہ کہ اس کے بغیر سالک کا سلوک مکمل نہیں ہوتا. تو ہم جو بیٹھے بیٹھے ایسے نکل جاتے ہیں تو وہ اس لیے نکل جاتے ہیں کہ گھنٹے 2 گھنٹے ہمیں پتہ نہیں چلتے. باقی ان جیسے لوگ جو ہیں ٹہل رہے ہوتے ہیں پیچھے. اچھا یہ سمجھتے ہیں کہ مرشد کو پیچھے سے نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ چیز آگے لگے ہوئے مراقبہ کر رہے ہیں، پیچھے سے کچھ نہیں دیکھ رہے کہ کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا ہے. حضرت زوال حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مرشد اپنے مریدوں پہ ایسے نظر رکھتا ہے جیسے کہ چیل اپنے گھونسلے پہ، چاہے کتنی اونچا پرواز کر رہی ہو لیکن اس کی نظر کہاں ہوگی؟ گھونسلے پہ ہوگی. کہ کوئی ذرا سے بھی اٹیک یا نقصان نہ پہنچا سکے. اگر کوئی آئے گا تو کتنی اونچائی پہ کیوں نہ ہو وہاں سے بھاگ کے فوراً پہنچے گا اگر پیرے کہاں ملے تو. ڈبہ پیر کی بات نہیں ہو رہی. ڈبہ پیر وہ جو اپنی کرامات خود بیان کرتا پھر اپنے منہ سے اپنی کراماتیں خود بیان کرے، اپنے راز خود فاش کرے. اب جس نے راز فاش کر دیا تو اس کے بعد بچا ہی کیا؟ اس کا مطلب کہ اس کا ہاضمہ خراب ہے. سارا کھیل ہی ہاضمے کا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ دماغ میں بیٹھی یا نہیں؟ اب یہاں تک یہ کام مشکل ہے یا آسان ہے؟ کرنے والوں کے لیے آسان اور نہ کرنے والوں کے لیے بے انتہا مشکل. کہ جب تک پریکٹس پر نہیں آؤ گے، مطلب عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. خالی باتیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ارے یار تم چلنا مطلب تم ایک کام کرو، تم ان کی ویڈیو سننا شروع کرو یار، تم مزہ آ جائے گا. بہت مزے کی باتیں کرتے ہیں. تو باتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں مزے کی کہ تم کھا لو.
باتوں کا اثر ہی ہونا چاہیے کہ تم اس پہ عمل پہ آ جاؤ. جب تک عمل پہ نہیں آؤ گے اقبال نے کہا نا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ بندہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اب دونوں صورتوں میں کب بنے گا؟ عمل کی صورت میں ہی بنے گا نا. لیکن وہ عمل کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس کو تو سارا کچھ دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے. بس دنیا اتنی کما لو کہ بس تمہارا گزارا ہو جائے, عزت کے ساتھ مالک زندگی گزار دے, کافی ہے. اور کسی دن بھوکے سو جاؤ تو میرے پاس آ جانا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کسی دن بھوکے سوئے ہو. یہ اپنی مرضی سے سوتا ہے تو سوتا ہے. ادروائز اس کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. ہم ناشکر ہیں. سخت سے سخت وقت میں بھی جو ہے وہ بھوکا اٹھاتا ضرور ہے, سلاتا نہیں. کیوں کہ وعدہ اس نے کیا فاللہ خیر الرازقین. تو جس کا ذمہ داری ہے, جس کا وعدہ اس نے کیا ہے, تو بھائی اسی کے حوالے رہنے دو نا. تم اپنے ہاتھ میں کیوں لے رہے ہو؟ یہ بات تمہاری عقل میں کیوں نہیں آتی؟ اور جس کام کے لیے تمہیں بنایا ہے اس کام پہ تم لگ جاؤ. پھر دیکھو مزہ, پھر تم دونوں مزے انجوائے کرو گے. نہیں, پھر وہ دونوں مزے دے گا تمہیں. دیکھو نعمت کا حاصل کرنا مشکل نہیں ہے, اس نعمت کو باقی رکھنا مشکل ہے. تو اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو اپنے پاس باقی رکھنے کے لیے ہی کم از کم کوشش کر لو. اس کے شکر گزار بن جاؤ, اس کے ذاکر بن جاؤ. ایک صاحب سے ہم نے پہلی دفعہ ہی ملاقات میں کہا, ہم نے کہا دیکھو سدھر جاؤ. لیکن جب کچھ نہیں رہا جب سدھر گئے. جب سب کچھ تھا اس وقت عقل میں نہیں تھا. پہلی ملاقات تھی. اب وہ پہلی ملاقات تھی اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آئی. وہ سمجھ رہے ہوں گے یار ایسی بولتے رہتے ہیں اس طرح کے لوگ, تو باتیں ہم جیسے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے نا. تو دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ تو ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. کیوں حضرت؟ ایسے ہی ہے نا, ایسی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں نا. دماغ میں آدمی کی یہی ہوتا ہے, اور وہ بھی جوانی میں. لیکن جب تک آدمی جوتے نہیں کھاتا اس وقت تک بات سمجھ میں